ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المتقين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا قد افضل گزارش ہے تھوڑا ویسے بیٹھے تھوڑا ڈسٹینس بھی ہو جائے اور حال لگے کہ ہاں بھرا ہو تھوڑا تھوڑا فاصلہ بنا لیں اور یہ گھر کی جگہ ہے یہ گھر کی نہائی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا بہت بنا لیں گے تو قانون کے دائرے میں آ جائیں گے تھوڑا بہت ادھر آؤ بھائی قرآن مجید کی بہت ہی روایت ہے جس کو آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے اور اتنی ہی مشہور ہے کہ میں سمجھتا ہوں غالباً ترجمے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو، مگر چونکہ رسم دنیا ہے ترجمہ کرنا لہٰذا ترجمہ خدمت ہے. ارشاد ہو رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے؟ آیت بظاہر بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی ہے، لیکن ایک معنی و مفاہیم کا بحر بےقرار ہے، سمندر ہے جس کا اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے. ان کے لیے جو قرآن میں غور کرتے ہیں، قرآن میں فکر کرتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو رٹا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بعد ہماری کی زینت کر دی جائے. نہیں اللہ نے گرامی، اللہ نے قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان اس میں غور کرے، اس میں فکر کرے، اس میں تدبر کرے کہ آخر اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے اور اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد کیا رکھا ہے. اور جس دن انسان اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ جائے گا اور جس دن انسان قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھ جائے گا اس دن اپنے آپ ساری جھنجھٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کبھی یہ ہے کہ ہم لوگ نے نہ تو قرآن کی نزول کے مقصد کو سمجھا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ آخر ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا آخر مقصد کیا ہے. سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ، اس کی 56 نمبر آیت بڑی مشہور آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد خلقت انسانی اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا، جنات کو ہم نے پیدا نہیں کیا، مگر بس اور بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب اجزان گرامی یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے اللہ کا ہمیشہ یاد رکھے،
اللہ کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کرے. تو پروردگار یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کر دے، ہمارے سامنے سر بسجود ہو جائے. اس کا مطلب اجزان گرامی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اگر پوری دنیا سجدہ کرے گی تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. اسے پوری دنیا سجدہ کرے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے. اسے کوئی سجدہ نہ کرے، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہونا ہے. وہ ہر حال میں رازق ہے، وہ ہر حال میں مرزوق ہے، وہ ہر حال میں موجود ہے. پوری دنیا سے یاد کرے گی تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے. اسے کوئی یاد نہ کرے، کوئی کمی نہیں ہونا ہے. اس کے لیے تو ہم ذوات مقدسہ سجدے کیے ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ زمین اللہ نے جس کے لیے پیدا کی ہے. غور میں تمہیدی منزلیں انشاءاللہ لطف آئے گا. بہت ہی بہترین گفتگو ہے. خلقت انسانی اذان گرامی یہ ہے آخر ہے کیا چیز. دو چار آیتیں پیش کروں آپ کی خدمت میں تاکہ بات مسلسل ہو جائے. ارشاد ہوا ہم نے انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ضروری ہے اذان گرامی کا ہر انسان غور کرے. یعنی مسئلہ عبادت یہ اہم ترین مسئلہ ہے. عبادت ہی وہ چیز ہے، وہ شے ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اب یہ ہماری کم علمی کم فہمی ہے کہ ہم لوگ عبادت کسے سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے، مقام غور ہے کہ ہم لوگ غور کریں کہ آخر عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کا آخر مطلب کیا ہے، اس کا آخر میتھڈ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر بشر کو سمجھانا چاہتا ہے. پھر اللہ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. کیا انسان غور نہیں کرتا ہے کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اسے نجس اور اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے درمیان سے. یعنی انسان گرامی اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت کو بتانا چاہتا ہے. بھیا تم جو فرعون وقت بنے ہوئے ہو تم اپنی حیثیت جانتے ہو کیا ہے؟ تمہارا وجود ایک نجس قطرے سے ہے. تمہارا وجود ایک نجس قطرے سے ہے. تم اگر دنیا کے اوپر قبضہ حاصل کر لو گے تب بھی یہ نہ بھول جانا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہے جو قادر ہے. اسی قدرت رکھنے والے کے نام تو اللہ ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد والا توجہ فرمائیں گے. اسی قدرت رکھنے والے کو اللہ کہتے ہیں. انسان کو اپنے سارے مسئلے تو یاد ہیں مگر مسئلے خداوندی کیا اس سے انسان فرق کیے ہوئے ہے. جبکہ اذان گرامی اولاً اللہ کا جو حکم ہے اگر انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. یہ جو دنیا کے اندر ایک بچہ ہے جو پیدا ہو گیا کیونکہ تیجے کی مجلس ہے لہٰذا میں نے چھیڑی آپ کی خدمت میں. اور تیجے کے سجود کی مجلس میں عام طور سے یہی مسائل ہیں جو عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یہی گفتگو ہے، یہی باتیں ہیں عام طور سے بیان کیا. لہٰذا یہ بحث ہے اور بڑی پرلطف بحث ہے. اگر آپ نے محسوس کیا تو بہت لطف آ گیا انشاءاللہ. ایک بچہ ہے جو کائنات کے اندر آیا، پیدا ہو گیا دنیا کے اندر، اور جب پیدا ہوا اب ہر گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے. مگر انسان جب پیدا ہوا تھا تو اللہ کا ایک حکم لے کر آیا تھا. ایک حکم لے کر کے آیا. اللہ کا پیغام یہ آیا، حکم یہ آیا کہ دیکھو اس بچے کو پہلے غسل مولود دیا جائے تاکہ یہ پاک تو ہو جائے. غسل ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں غسل مولود. بچہ ہے ابھی چند منٹ کا ہے، چند لمحوں کا ہے. غسل ہو رہا ہے اس کا غسل مولود تاکہ پاک ہو جائے. انسان گرامی پاک بھی ہو گیا، غسل ہو گیا. پھر ایک حکم آ گیا دوسرا، اس کے داہنے کان میں اذان کہو، اس کے بائیں کان میں اقامت کہو. ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، چند لمحوں کا، غسل بھی ہو گیا، اقامت بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی. اب یہی بچہ پلنے لگا، بڑا ہونے لگا، 6-7 سال کا ہوا اور آگے بڑھا انسان گرامی عہد جوانی میں داخل ہو گیا. پھر اللہ کا حکم آ گیا کل اذان و اقامت ہوئی تھی، اب اسے نماز پڑھنا ہے. اور انسان گرامی اب عہد شباب آگے گزرا، عہد ضعیفی میں آ گیا. اب مختصر یہ کہ بستر مرگ پر آ گیا.
انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اللہ کا ایک حکم آ گیا. ادھر پیدا ہوا تھا تو ایک حکم آیا تھا غسل کا، ادھر مر گیا پھر ایک حکم آ گیا، اسے غسل دے کر ہمارے یہاں بھیجنا، اسے ایسے نہ بھیج دینا، اور ہماری پسند کا لباس دے کر آئے گا. یہ لاکھ دنیا میں بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کچھ بھی پہنا دنیا کے اندر، مگر جب وقت آخر آیا ہماری پسند کا لباس پہن کر آئے گا. اب سونا چاندی نہیں چلے گا، اب ہیرے جواہرات نہیں چلیں گے، اب وہی سوتی کپڑا چلے گا 20 میٹر یا 24 میٹر، مگر وہی اب رنگین کپڑا نہیں چلے گا. جیسا اس کو پہننا تھا اس نے اپنی مرضی کے ویسا زندگی پہنا ہے، مگر اب جب ہماری مکان میں آئے گا تو سفید پہن کر آئے گا، سوتی پہن کر آئے گا. جانے گرامی، چاہے غریب مر جائے یا امیر مر جائے، جب اللہ کے جاتا ہے سفید پہن کے جاتا ہے، سوتی پہن کے جاتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ. یہ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. یہ فلسفہ خداوندی ہے. پیدا ہوا تو ایک حکم آیا غسل، جا رہا ہے دنیا سے پھر ایک حکم آ گیا غسل کے بعد ہمارے یہاں بھیجنا. اب ساتھ لیجیے مرنے والے کا انتقال ہوا اور اس کا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا. اب تیاری ہو رہی ہے تدفین کی. اب تک تیاری ہو ہی رہی تھی پھر ایک حکم آ گیا اللہ کا، اسے ایسے نہ بھیجنا. یہ کیسے بھیجے پروردگارا؟ اسے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں بھیجنا. پیدا ہوا جانے گرامی تو اذان اقامت ہوئی کان میں، مر گیا تو جا رہا ہے تو نماز جنازہ ہو رہی ہے. یہ انسان جس زندگی کو بہت بڑی زندگی سمجھتا ہے، 50 سال 60 سال 100 برس، یہ 100 برس کی حیات نہیں ہے. انسان کی عمر بس اور بس اتنی ہے جتنا وقت اذان اور نماز اور اقامت کے درمیان کا ہوتا ہے. پیدا ہوا تو اذان ہوئی تھی، جا رہا تو نماز ہو رہی ہے. جانے گرامی، یہ وقت 100 سال کا نہیں ہے بلکہ چند لمحوں کا ہے. اگر انسان مسائل کو سمجھ جائے تو اپنے آپ ساری زندگی کے جھنجٹ ختم ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جانے گرامی کہ ہم لوگوں نے ابھی اپنی زندگی کو سمجھا نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان سمجھے تو اپنی زندگی کا آخری مقصد کیا ہے، آخر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. یہ اسی 50 سال 60 سال اور 100 برس کی زندگی میں کبھی فرعون وقت بن جاتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی یہی شداد بنتا نظر آتا ہے، کبھی یہی حامان بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی یہی شخصیت اللہ گرامی معصومی کے مقام میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے جنگ صفین میں آ جائے یا جنگ جمل میں آ جائے. یہی ہے جانے گرامی، بالکل حال دنیا یہی ہے جانے گرامی. یہی انسان ہے کہ جسے اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. یہ خدا ہونے کا نعرہ بلند کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا بزرگ ہوں. جانے گرامی دیکھیں انسان آخر کیسا ہے، کیسا ناشکرا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم انسان بن کے رہو، شیطان نہ بن جانا، ورنہ ہر چیز کا علاج ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم تو زندگی میں بھی علاج کر دیتے ہیں. اور کیسا علاج کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے. بہت مزہ گرامی قرآن مجید سے بات ہے. بالکل فرعون کیا نعرہ بلند کیا، میں تمہارا خدا ہوں. بہت سے لوگوں نے اسے خدا ماننا بھی شروع کر دیا اور مان رہے ہیں بہت سے لوگ. جانے گرامی اللہ نے جو علاج کیا ہے بڑا مشہور ہے اس کا علاج پروردگار کا. اور جیسی شخصیت ہوتی ہے اللہ ویسا ہی علاج بھی کرتا ہے. شخصیت کتنی بڑی ہے فرعون، بھائی خدا ہے، خدا بنا ہوا ہے. اللہ علاج کیسے کر رہا ہے؟ ایک معمولی سی مخلوق سے، مچھر کے ذریعے سے. کہاں فرعون بادشاہ وقت، بادشاہ زمانہ، علاج ایک مچھر تو رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ناک کے راستے کے ذریعے ایک مچھر دماغ تک پہنچا دیا. اب جو بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم اور طبیب بلا لیے گئے، طے یہ ہوا جانے کے غور فرمائیں، طے یہ ہوا کہ 500 جوتے صبح ان کے سر پہ مارے جائیں. قرآن ہے، حدیثیں روایتیں ہیں. اب 500 جوتے شام کو مارے جائیں. ارے بھائی وقت کا خدا کا اپنے آپ کہلا رہا ہے. اللہ نے اس کا علاج کس چیز سے کیا؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. سزا کے تدبیر ہے دنیا کے اندر 500 جوتے صبح کو، 500 جوتے شام کے وقت مارے جائیں، یعنی 1000 جوتے بادشاہ وقت کے سر پہ مارے جاتے تھے. تو
تو سکون میسر ہوتا تھا. جب انسان اللہ کے مقام میں پا جاتا ہے تو اس کا علاج اللہ ایسی ہی مخلوق سے کرتا ہے. کبھی مچھر کے ذریعے علاج ہوتا ہے, کبھی شہد کی مکھی کے ذریعے علاج ہوتا ہے. عزیزان گرامی, علاج ہو گیا. تو میرے عزیزو, اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو انسان بنا کے دکھاؤ. ہماری بارگاہ میں ویسے بن کے آ جاؤ کہ جیسے ایک انسان کو بن کے آنا چاہیے. میرے عزیزو, یقیناً ایک مومنہ کہ ایصال ثواب کو چیز ایک مجلس ہے, لہٰذا میں دو چار باتیں اور اس سے متعلق ضرورت ہوں. جو احباب ہوتے ہیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں, جو گھر والے ہوتے ہیں, گھر کا ایک ممبر کم ہو جائے تو بڑا شاخ گزرتا ہے. تو کوئی عظیم مصیبت بھی, لیکن روایتیں جو حدیث سے بتلاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مومن یا کوئی مومنہ اس دنیا سے حالت مرض میں جائے, رخصت ہو جائے, یہ جو مرض ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بس جو سزا ملنا تھی وہ مل چکی ہے, وہ یہاں سے پاک و صاف گیا. فیضان گرامی, یوں تو ماں کا انتقال ہو جانا عظیم مصیبت ہے. جناب سرور کائنات نے ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کیا. جناب موسیٰ کا بڑا مشہور واقعہ, بہت ہی چھوٹا سا. جناب موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, اور پیر پھسلا اور گرے, سنبھل اور اٹھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے کہا موسیٰ سنبھل کے چلا کرو, اب وہ ماں نہیں ہے جو ہمیشہ تمہیں اپنی دعا میں یاد کیا کرتی تھی, یاد رکھا کرتی. یہ وہ شجر ہے انسان گرامی کی جو رخصت ہو جائے تو دوبارہ ملتا نہیں ہے. اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں دہراؤں آپ کی خدمت میں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کرتے نہیں ہیں, جن کے رخصت ہو گئے وہ تمنا کرتے کاش ہوتے. یہ وہ درخت ہے کہ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر کوئی دعا دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے. جانے کا دعا میں یاد رکھنے والا بھی ہوتا ہے. حدیثیں بتلاتی ہیں کہ اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو آگ کر کے مر گئے, کتاب کا نام بحر الانوار, حدیث ہے 5 امام کی, اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو آگ کر کے مر جائیں مگر اولاد مسلسل انہیں ایصال ثواب کرتی رہے, ایک وقت وہ آتا ہے جب آگ نامہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں, آگ کا مطلب ہوتا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں نے آپ کیا بیٹے کو تو ماں بیٹے کا رشتہ ختم, آپ نے آپ کیا بیٹے کو تو باپ بیٹے کا رشتہ ختم. نہ دنیا میں کوئی رشتہ ہے نہ ہی اللہ کا کوئی رشتہ ہے. اور چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صلوات بھیجا بر محمد و آل محمد. آداب اسلامی کتاب کی روایت ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ آخ شدہ سے اللہ کہتا ہے بالکل صاف صاف کہ تیرا جو دل کرے تو وہ کر, جتنی چاہے نمازیں پڑھ, جتنے چاہے روزے رکھ, مگر مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس سے آپ کر دیا گیا. اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے, اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہے. عزیزان گرامی, قرآن مجید نے تو عجیب و غریب ایک آیت پیش کی ہے, مقام فکر ہے. عزیزان گرامی, لا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا. لفظ اف کی حیثیت کیا ہے, الف اور ف. اور پھر تو اس کی جو تفسیر میں ملتا ہے عزیزان گرامی وہی ملتا ہے کہ اگر امام نے ارشاد فرمایا اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں اسے استعمال کرتا, کیونکہ اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے عزیزان گرامی, لہذا اللہ نے لفظ اف کو استعمال کیا ہے. مثلا مثال کے طور پر رات کا وقت ہے, ہم سوئے ہوئے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, دوسری مثال کوئی فائدہ نہیں دینے سے. میں سویا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا, میرے والدین نے کہا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دینا. میں نے کہا وہ آپ نے تو پریشان کر رکھا ہے, یہ پریشان کر رکھا ہے, یہ تو بہت بات کی چیز ہے. لفظ اوف ہم نے کہا اوف وہ, یہ جتنی بھی نماز تھی
سب بیکار. جو روزہ تھا سب بیکار, جو عبادت کی تھی سب بیکار. لفظ اف زبان سے نکلا, بیٹا اس طرح میں اپنے آپ آف ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, لا تقل لہما اف, اپنے والدین کو لفظ اف بھی نہ کہو. اگر تمہیں انہیں اف بھی کہہ دیا, نماز بیکار ہو جائے گی, روزہ بیکار ہو جائے گا, حج بیکار ہو جائے گا, ساری باتیں تمہارے منہ پہ واپس مار دی جائیں گی, سب کچھ واپس کر دیا جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو خوش کرے تو اپنے والدین کو خوش کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. صلوات بھیجے برو محمد اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر ایک قرآن مجید کی آیت ہے, اور جو اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں سوال کروں آپ سے, کوئی ہے بالکل کتاب کی اور حدیثوں کے ذہن میں ہے یہ گفتگو جو ہو رہی ہے, بالکل کہ ایسا ہے کہ جس کو مسلسل کوئی شخص 9 مہینے تک پابندی کے ساتھ کھانا کھلاتا ہو. چلیے تک کھانا کھلانا بہت آسان ہے. کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جو خون جگر پلاتا ہو؟ آپ مجھے بتائیں, ایک شخصیت ہے دنیا کی خون جگر پلانا ناممکن ہے جانے گرامی. اور پھر قرآن کی آیت ہے, اور اپنے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو بلند نہ کرو, اکڑ کے نہ چلو, ان کے سامنے نہ چلو. ان کے سامنے بیٹھنا بھی منع ہے. ان کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں تو بیٹھنا تمہارے لیے منع ہے. یہ مرتبہ ہے جانے گرامی, یہ عظمت ہے والدین کی. اگر انسان اس کو سمجھنا چاہتا, ورنہ اولاد دنیا میں طرح طرح کی ہے, ہر قسم کی اولاد آپ کو دنیا ملے گی, اچھی سے اچھی, نیک سے نیک, اور بدتر سے بدتر اولاد اس دنیا میں ہے جانے گرامی. وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے شانوں کو جھکا کر ان سے ملو, اور جب وہ تم سے کوئی چیز طلب کریں, مانگے کوئی چیز, تو تمہارا ہاتھ دیتے وقت اوپر نہیں ہونا چاہیے. بڑی چھوٹی سی بات ہے جانے قرآن کی آیت ہے. یعنی انہوں نے اگر کہا بیٹا ذرا 100 روپے دینا, تو یہ نہیں کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو, ہاتھ نیچے. قرآن مجید کہتا ہے, حدیث کہتی ہیں اس بات کو, اس لیے کہ تمہارے والدین فقیر بن کر نہیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تم ان کا خیال بغیر مانگے ہوئے رکھو. لیکن اگر کوئی اولاد اتنی نالائق ہے کہ اسے ان کا بالکل بھی خیال نہیں ہے, تو اس کے لیے جانے گرامی وہ اس کا تو خیال رکھے کہ ان کی ضروریات, مثلا لباس, مثلا دوا دارو. دارو کہتے ہیں فارسی میں دوا کو, سیرپ کو. آپ دوا دارو کا مطلب وہ ہمارے انڈین دوا دارو نہ سمجھتے, دارو مانے سیرپ. تو دوا دارو کا خیال رکھیں, جو ان کی ضرورت ہے ان کا خیال رکھیں آپ. یہ بہرحال ہر شخص کے لیے ضروری ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے شریفانہ انداز میں گفتگو کرو. جیسے ایک شریف انسان بات کرتا ہے, چلا کر نہیں, آواز بلند کر کے نہیں, سختی سے منع ہے. اور جو انسان اپنے والدین کا احسان نہیں مان سکتا تو اللہ کے احسان کیسے مان سکتا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو. جب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو کم سے کم اور تو کرو گے کہ ہاں انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, ان کا احسان ہے. اگر یہ نہ ہوتے دنیا میں تو ہم بھی نہ ہوتے. اگر انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہ ہم ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا. آج جس لائق ہم ہیں یہ ان کا صدقہ ہے, ان کا کرم ہے, ان کا احسان ہے, جو آج ہم چل پھر بھی سکتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک اولاد کو ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کر دیا. اب جب یہ اولاد جوان ہوئی تو والدین ضعیف ہو گئے. یہی تو ہے کہ بچہ تھا, والدین جوان تھے, بچہ جوان ہو گیا تو والدین ضعیف ہو گئے. جانے گرامی, کل یہی بچہ جب 2 برس کا تھا, باپ انگلی پکڑے لے کے جا رہا تھا, میں انگلی پکڑے لے کے جا رہی تھی. یہ بچہ کیا جانتا تھا؟ میں جانتا تھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. آپ سے پوچھا یہ کیا ہے, بیٹا اسے فلاں کہتے ہیں. آگے بڑھے, یہ کیا ہے, اسے فلاں کہتے ہیں. یہ کیا ہے, اسے فلاں کہتے ہیں. ایک باپ کو, ایک ماں کو جانے گرامی کبھی الجھن نہیں آئی.
وہ بار بار ایک ہی چیز کو پوچھ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اسے ایک بات کو بار بار پوچھ رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جب یہی ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عزیزان گرامی بیٹا یہ ضرورت ہے، اس کی مجھے خواہش ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہی بیٹا الجھ کر کے عزیزان گرامی الٹے جواب دینا شروع کرتا ہے، اللہ نے کہا مجھے یہ قطعاً منظور نہیں ہے۔ سمجھو تو اس بات کو، والدین آخر ہیں کیا چیز، اماں ابا آخر ہیں کیا چیز۔ مسئلہ عزیزان گرامی یہی ہے کہ ہم لوگ والدین کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جن کے رخصت ہو گئے تب ان کے دل سے پوچھا عزیزان گرامی۔ اور ایک بات اور کروں آپ کی خدمت میں، اکثر میں نے یہ بات عرض کیا، آپ کی خدمت میں دہراؤں میں اپنی بات کو، کہ ان کا صدقہ نکالنا، مرحومین کا صدقہ نکالنا، یہ سنت موقعہ میں بہت زیادہ کی تاکید کی گئی ہے، لہٰذا مسلسل صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ اور مرنے والا تو دیکھے مر گیا، اب اس سے اگر ضرورت ہے تو صرف اسی کی سارے ثواب، اور جتنا اچھا طریقہ ہے سارے ثواب کا ہمارے یہاں بتایا گیا ہے، مکتب تشیع میں بتایا گیا ہے، اتنا کسی فرقے میں، کسی مذہب میں، کسی مکتب میں نہیں بتایا گیا ہے۔ بالکل آسان کر دیا اسلام نے عزیزان گرامی، بہت آسان کر دیا۔ حدیث روایتیں بتلاتی ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ حمد پڑھا اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھا، گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کر دیا۔ راگ حدیث کہتی ہے، روایتیں کہتی ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ حمد پڑھا، 2 دفعہ قل اللہ پڑھا، گویا اس نے آدھا قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ اور جس نے ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے بخشا، اس نے گویا 2 قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ کتنا آسان ہے عزیزان گرامی، اگر اتنا سستا ثواب ہے عزیزان گرامی، اگر ہم اب بھی پڑھ کے نہ بخش سکیں تو پھر انسان کی زندگی کے اوپر لعنت ہے میرے عزیزو۔ اسلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا بیٹھ جانا مصلی پر تبھی پڑھ کے بخشو گے تب ہم قبول کریں گے، بستر پر بیٹھ جانا تبھی قبول کرو گے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ سائیکل پر ہو پڑھ کے بخش دو، قبول ہے اللہ کے یہاں۔ موٹر سائیکل پر ہو پڑھ کے بخش دو، قبول ہے۔ پیدل چل رہے ہو پڑھتے چلتے چلتے بخش دو، ہمارے یہاں قبول ہے عزیزان گرامی۔ بڑا آسان بنایا اسلام نے میرے عزیزو، یہ ہمارے آپ کے سماج کی برائی ہے میرے عزیزو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ مثلا ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، فاتحہ پہنچانا ہے، اسلام کا مطالبہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ تم بکرے کے گوشت کا انتظام کرنا تبھی ہمارے یہاں قبول ہوگا، نہیں عزیزان گرامی۔ دال بنی ہے، آلو کی سبزی بنی ہے، تم ہمارے یہاں پہنچاؤ تو ہم اسے وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تو اسے پہنچنا ہے۔ یہ تو ہماری آپ تکلیف دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، زبان کے چٹکارے ہیں اور ذائقے ہیں جو ہم لوگ طرح طرح کی باتیں اور چیزیں تلاش کرتے ہیں، ورنہ اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا فائدہ ہے میرے ایسی عبادت کا اور ایسی فاتحہ خوانی کا کہ انسان اپنے آپ کو رونے بیٹھ جائے بعد میں؟ نہیں میرے عزیزو، سمجھیں اس بات کو، بڑی سامنے کی باتیں ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اور اب مرحومات کو اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف ایصال ثواب، قرآن پڑھ کے ان کو بخشا جائے، فاتحہ ان کے لیے پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے۔ یہاں پر الحمدللہ 3 وقت نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے جاننا۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، 1 پارہ قرآن مجید 10 آیتیں پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ سورہ حمد یاد ہے بھیا، جو صلوات یاد ہے، اور اگر کوئی ماشاءاللہ اتنا بڑھیا مسلمان ہے کہ اسے بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، تو صلوات بھی یاد نہیں ہے، تو پہلے اپنا فاتحہ پڑھوا لے، اس کے بعد مرحوم کے لیے سوچے۔ آپ کو دنیا میں ہر قسم کے مسلمان نظر آ جائیں گے عزیزان گرامی، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اسی دنیا میں۔ میرے عزیزو، میں اسی لیے جملہ کہا کرتا ہوں، کم سے کم اپنے اولاد کو قرآن سے قریب کرو، تاکہ اگر اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو ہمارے مرنے کے بعد 1 پارہ قرآن پڑھ کے وقت ہو سکے۔ یہ عزیزان گرامی، کم سے کم یہی سوچ کے پڑھیں۔ تو بارہ انہیں ضرورت ہے ایصال ثواب کی، سورہ فاتحہ پڑھ دیا وہ پہنچ گیا، مجلس کرا دی، اس کا ایصال کر دیا وہ پہنچ گیا، ماتم کر دیا، اس کے بعد میں فاتحہ پڑھ دی وہ پہنچ گیا۔ ہم نے مستحقین کو کھانا کھلا دیا اس نیت سے، وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ ہم نے ضرورت مند کو لباس کا اہتمام کر دیا، یہ وہاں پہنچ گیا عزیزان گرامی۔
جہاں پر مثلاً عبادت گاہوں میں ہم نے پانی کا اہتمام کیا، جب تک کہ اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے تب تک ثواب پہنچتے رہے گا۔ یہ ثواب جاریہ مانتا ہے جانگیران۔ بہرحال ان کو مرحوم کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب ان کا نام عمل جسے کہتے ہیں رجسٹر عمل کا وہ بند ہو چکا ہے۔ اب انہیں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم لوگ بھیجیں تو وہاں پر پہنچ جائیں۔ اور پھر روایت حدیث کہتی ہے کہ ہر جمعرات کو اللہ اجازت دیتا ہے ہر روح کو جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو دنیا والے کیا کریں، تمہارے گھر والے کیا کریں، وہ آ کے دیکھتے ہیں تنگرام میں۔ ہر روح آتی ہے، چاہے آج مری ہو چاہے 500 برس پہلے مری ہو، ہر روح اپنے گھر آتی ہے جمعرات کو، اور جمعے کو عصر تک واپس چلی جاتی ہے۔ جا کر کے اگر گھر والے اس فکر میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو روح خوش ہوتی ہے۔ اگر دنیا والے گھر والے اگر اسی دنیا کے چکا چوند میں مست ہیں، اسے اذیت ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہر روح انتظار کرتی ہے کہ ابھی میرے گھر والے کچھ بھیجیں گے، جسے ہم لوگ بہت بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہاں پہنچ جائے گا، انشاءاللہ صاف کر دیا جائے گا، کہ وہ ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے، جانے رہے بڑی اہم چیز ہے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی نبی ہماری ضرور پڑھ کے بخشے گا، ورنہ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ اولاد باپ کو نہیں بخشتی ہے، رشتے دار کو نہیں بخشتے ہیں، محلے والے محلے والے کو نہیں بخشتے، کون کس کو بخشتا ہے؟ میرے لہٰذا کا خاص خیال رکھیں کہ ہم ضرور تمام مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں اپنی فاتحہ میں یاد رکھیں۔ ایک واقعہ تو ختم مجلس کر دینا ہے کہ ایک شخص تھا جو روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا، جا کر ایک آواز دیا کرتا تھا، کوئی ہے جو میری دعوت کرے؟ یہاں تو بستیوں میں لوگ دعوت کرنے سے گھبراتے ہیں، تو بیچارہ کہاں گیا؟ قبرستان پہنچ گیا، کوئی ہے جو میری دعوت کرے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے بارہا دکھیا آپ کی خدمت میں۔ کوئی جواب نہیں آیا، واپس آ گیا، اگلے دن پھر پہنچ گیا، کوئی ہے جو میری دعوت کرے؟ کوئی جواب نہیں، پھر اگلے دن پہنچ گیا، کوئی ہے جو میری دعوت کرے؟ قبر سے آواز ہے، ہاں کل تمہاری دعوت ہے، تم کل چلے آنا۔ واپس آ گیا۔ اب ایمان سے بتلائیں اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا وہاں کبھی رکتا؟ مگر اجزان گرامی وہ بھی بڑا فلاح ہوا تھا، اگلے دن پہنچ گیا، چوتھا دن ہے، پہنچا، ہاں میں آ گیا ہوں، کہاں آنا ہے مجھے؟ آواز آئی کہ اس طرف چلے آؤ، بڑھ گیا، کہاں بتاؤ؟ آ گئے ہیں، اس قبر کے اندر چلے آؤ۔ قبر کے اندر اتر گیا، دیکھا تو زینہ بنا ہوا ہے، تو زینہ اتر کے آ جاؤ اندر، زینہ اتر گیا، اندر ہو گیا تو لبودر باغ اور زبردست باغ ہے، اور آگے بڑھے آؤ، اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ باغ کے بالکل بیچوں بیچ ایک محل بنا ہوا ہے، اور آگے آ جاؤ، محل کو بالکل بیچوں بیچ میں کیا دیکھا؟ بہترین قسم کے ہیرے زمرد کے صوفے ہیں، کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے صاحب، کھانا آ گیا، کھانا کھا لیا۔ اس نے ایک چیز محسوس کی، غور میں جانے گیا، مقام عبرت ہے، وہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ شخص جس نے دعوت کی تو وہ کراہتا ہے، ایک چیخ اس کی نکلتی ہے، بولا کچھ نہیں، اس نے کھانا کھایا، جب فارغ ہو گیا چلنے لگا تو اس نے کہا بھائی ایک چیز، ایک سوال کا جواب، اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، تبھی تو تمہیں یہ باغ ملا، محل ملا، جنت میں تمہیں گھر مل گیا محشر سے پہلے ہی۔ بس مجھے سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم آخر بار بار کراہتے کیوں؟ تمہاری بار بار آخر چیخ کیوں نکل جاتی؟ آخر اس کی وجہ کیا بھائی؟ مجھے یہ بتا دو تاکہ میں چلا جاؤں۔ سنا ہے جانا گرامی، وہ کہتا ہے کہ جس وقت میرا ایک انتقال ہوا تھا، جب میں دنیا سے مرا تھا، کچھ میں نے کیا تھا، اس وقت میں فلاں دھوبی کے 10 پیسے کا مخلوق تھا، اگر میں نے وہ 10 پیسے اس کے ادا کر دیے ہوتے تو یہ جو انتہا ہے جو میرے پیر کے انگوٹھے کو بار بار کاٹتا ہے، چباتا ہے، تو اسی کا ذریعہ سے جو مجھے عطیت ہوتی ہے میں چلاتا ہوں۔ اگر تم ایک احسان میرے پر کر سکو تو کر دینا، میری اولاد سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اس کے پیسے ادا کر دیں، تاکہ انتہا اللہ میرے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، 10 پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ اجی 10 روپے 10,000 کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، حقوق العباد جو ہیں، جو بندے کے حقوق ہیں، اگر انسان نے وہ ادا نہیں کیے
انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے، سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً فرمایا منزل کی طرف جب بھی کبھی شخص میں کہوں گا مرحومہ کو، جب بھی کبھی آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ جائے تو اولاً سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشو، اولاً ایصال ثواب کریں جہاں تک ہو سکے، ہمیشہ ان کو یاد رکھیں۔ یہ عظیم ایک ساتھی ہوتا ہے جو رخصت ہو جاتا ہے، اولاد سے کہوں گا جب کبھی اپنی ماں کی یاد آ جائے تو ایصال ثواب سے یاد کریں۔ آپ کا رونا آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا، لیکن مرحومہ کو سکون نہیں پہنچائے گا، مرحومہ کو سکون ایصال ثواب سے پہنچے گا۔ رشتہ داروں سے کہوں گا جب بھی کبھی آپ کو یاد آ جائے مرحومہ کی تو ایصال ثواب سے ان کے ضرور یاد کریں۔ جب کبھی یاد آ جائے تو فاطمہ زہرا کی مصیبت کی یاد کریں۔ جب کبھی یاد آ جائے اولاد کی خدمت میں کروں گا ہاتھ جوڑ کے، جب کبھی ماں کی یاد آ جائے تو حسنین کی ماں کو یاد کریں، بڑا سکون ملے گا۔ اور اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے کرتے مر جاتے۔ یہ تو کربلا ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اس وقت ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا نے ہمارے غم کو عزیزان گرامی میں ہلکا کر دیا۔ امام کا فکرہ آپ کی خدمت میں، شیعتی مائن شریف کو معاذ بن فسکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو سننا تو میری مصیبت کو یاد کرنا، تمہیں اپنی مصیبت بہت ہلکی معلوم ہوگی، بہت چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک جنازہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے تو کائنات درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی حسین کے دل سے پوچھے جس نے 71 لاشیں اٹھائی، 71 لاشیں اٹھائی، اس میں بھی کیسے کیسے لاشیں؟ علی اکبر جیسا خبرو، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ، عباس جیسا 32 سالہ بھائی، کہ لاشیں کا اٹھانا، پھر ہاتھوں کو اٹھانا، بازوں کو اٹھانا تو معمولی بات نہیں تھا۔ جان گرامی، یہ کلیجہ صرف صرف حسین کا تھا کہ جتنے اس نے اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی زبان کے اوپر ایک ناشکری کا جملہ نہیں ہے۔ جان گرامی، بس میں آپ کی مجید لفظ یقیناً کیونکہ خاتون کی مجلس سے تیجا ہے، سیوں کی مجلس سے میں چاہتا ہوں جناب زہرا کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں۔ کون زہرا؟ نبی کی پاری جگر، حسنین کی ماں، علی کی شریک حیات، بڑا سکون ملتا ہے میرے جو روایت بتلاتی ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ زہرا نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں والا کہنا سے، ارشاد فرماتا ہے یا علی آپ مجھے غسل، یا علی آپ مجھے کفن دیجیے گا، یا علی آپ مجھے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ میرے عزیز تو فاطمہ زہرا وہ وقت بھی آیا جب فاطمہ زہرا نے کھانا اس دن پورا تیار کیا، کی صفائی کی، کپڑے وغیرہ دھوئے، اور اسما کو کھا دیکھو اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے تم سمجھنا فاطمہ ابھی دنیا میں زندہ ہے، جب میری آواز آنا بند ہو جائے بس تم سمجھ جانا کہ فاطمہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہاں میرے تو پھر دوسری وصیت ہوئی اسما جب میرے بچے گھر میں آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں انہیں میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ میرے عزیزو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ جملہ آپ کی خدمت میں نازل کیا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں انہیں میرے مرنے کی خبر دینا۔ ہاں میرے عزیزو، دونوں شہزادے وقت کھانا ہوا، وقت کھانے کے وقت ہوا، گھر میں داخل ہوئے، اسما نے کہا آؤ بچوں میں نے کھانا لگا دیا ہے، کھانا چن دیا ہے، اگر کھانا کھا لو۔ دونوں بچوں نے کہا اسما تم نے ہمیں کبھی بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے اتنا سننا تھا کہ اسما کا دل بھر آیا۔ ارے اسما سے برداشت نوا کہا ہے بچوں، ارے تمہاری ماں اس دنیا میں اب نہ رہی، فاطمہ زہرا یہاں سے کوچ کر گئی۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادوں نے اپنے ننھے امام اتارے پھینکے، دوڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئے، بابا علی مرتضیٰ
ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. ہاں مولا منتق جان, ارے مسجد سے گھر کی طرف آئے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب غسل کا وقت آیا, علی جیسا بہادر انسان غسل دیتے ایک دفعہ چیخ بلند ہو گئی. سلمان نے ہاتھ جوڑے, مولا خیبر کا واقعہ آپ نے سر کیا, مولا بڑے بڑے پہلوانوں کا آپ نے سر نگو کیا, مولا کبھی آپ کی چیخ نہ سنی گئی, مولا آخر آج کیا ہو گیا؟ فرمایا سلمان سنو گے تو سنو سلمان. ارے فاطمہ زہرا کے اوپر جب دروازہ گرایا گیا تھا, فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی, مگر فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہ کی. حجکم اللہ, خدا کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی. ہاں فاطمہ زہرا کو پرسہ دے لو, نہیں معلوم اگلے سال کون حیات رہے گا, کون ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. ہاں یقیناً معصومین یہاں پر آ چکے ہیں. میرے عزیزو, فاطمہ زہرا کا غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, رسم دنیا ہے. جب کوئی جنازہ تیار ہوتا ہے تو اولاد آگے بڑھتی ہے تاکہ اپنے ماں کو رخصت کر سکے. ہاں مولا نے آواز دی, بیٹا حسن ماں کو الوداع کہہ دو, ماں کا آخری دیدار کر دو. امام حسن آگے بڑھے, ماں کا دیدار کیا, پیچھے ہٹ گئے. جناب زینب آگے بڑھی, ماں کا آخری دیدار کیا, پیچھے ہٹ گئے. ہاں ام کلثوم آگے بڑھی, ماں کا دیدار کیا, پیچھے ہٹ گئی. ایک کونے میں کھڑا ہوا شہزادے نے آواز دی, اما فاطمہ جب تک آپ آواز نہ دیں گی یا آپ کا لال آپ کے قریب نہ آئے گا, تاریخیں بتاتی ہیں بند ہائے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, آوازیں میرے لال آ جا, میرے کلیجے سے لگ جا. ماں کے سینے سے لگ گئے. ارے فرشتوں میں قرآن برپا ہو گیا. جبرائیل آ گئے, یا علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دو, ورنہ جبرائیل ورنہ فرشتوں میں قرآن تھی. اما جیسے آپ نے مدینے میں آواز دی ہے, کربلا کا میدان ہوگا, میں آپ کو بلاؤں گا, کربلا میں آ جائیے گا. آواز دی میرے لال, تو کربلا بعد میں پہنچے گا, پہلے تیری ماں کربلا پہنچ جائے گی. اے میرے لال, تیری ماں اپنے سر کے بالوں سے نشیب کی زمین کو صاف کرے گی. اے میرے لال, کربلا ہوگی, تیری ماں ہوگی, شمر کا خنجر ہوگا, زینب کی صدا ہوگی. اے عمر سعد, اس کو ذبح کر رہا ہے.